السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ لاسٹ ہم لوگ سورۃ المائدہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، جہاں سے ہم لوگوں نے ختم کیا تھا وہیں سے ہم اسٹارٹ لیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ہم اسے 1-2 دن کے اندر اختتام اس کا کر دیں تاکہ ہم نیکسٹ سورت اسٹارٹ کر سکیں۔ سورۃ المائدہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی آیت میں سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف میں نہیں پڑھ پاتی، لیکن میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کروں۔ آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورۃ المائدہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں سنا تھا، اس سورت کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا تم پر چوپائی حرام ہے، تو یہاں انہی چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو حرام ہے۔ نمبر 1، مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہوا اور وہ بے ذبح مر جائے۔ آج ہم یہ جو سورۃ المائدہ میں حلال حرام، یہ جانوروں کا اور یہ سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو آج میں بیان کر رہی ہوں، حلال اور حرام کا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کس جانور کی قربانی ہم پر جائز ہے اور کس کی ناجائز ہے۔ اکثر ہم یہ سوال ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ اگر جانور کو زخم لگ گیا یا جانور گر گیا یا جانور کو کسی نے مار دیا اور اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا یہ جانور ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ سارے بیان اس کا ہے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے کروں گی۔ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بہت کام آئیں گی، تو اسے سنیں اور اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے، کون کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور ناجائز ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور وہ بے ذبح مر جائے۔ نمبر 2، بہنے والا خون۔ نمبر 3، سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء۔ نمبر 4، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ یہ پہلے زمانے کا بتایا جا رہا ہے۔ پہلے تو لوگ بتوں کو ہی پوچھتے تھے، بتوں کی سب کچھ، ان کے آگے تو بت ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اب ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ خدا تو صرف خدا ہے، اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا۔ بتوں کو یہ پوچھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں تو یہ مندر ہندو وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو سب ایک مٹی کی مورتیں ہیں، یہ تھوڑی کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن اب دیکھا جائے تو اب آنے والی جنریشن کو ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آنے لگے اور لوگ ان چیزوں سے باز آ جائیں اور صرف خدا کے آگے سب کچھ اپنا رکھیں۔ یہ نہیں کہ یہ بتوں کو پوچھیں، مٹی کی مورتیوں کو پوچھیں۔ اللہ پاک ان کو نیک توفیق عطا کرے۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ نمبر 5، گلا گود کر مرا ہوا جانور، اور وہ جانور جو لاٹھی پتھر ڈھیلے گولی چھڑے یعنی بغیر داہر چیزیں سے مارا گیا ہو۔ اکثر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جس طرح قربانی کا جانور ہم لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہیں بھی، تو اگر بچوں کی کوئی شرارتیں بھی ہوتی ہیں اکثر کہ وہ چھڑے مار دیتے ہیں، کوئی گن سے کھیل رہا ہوتا ہے تو کوئی بچہ پتھر سے ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ غلطی سے اس گائے پر، قربانی کے جانور پر لگ جاتی ہے۔ یہ اس چیز کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، جو گر کر مرا ہو پہاڑ اور کنویں سے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، وہ جانور جیسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ صدمے سے مر گیا ہو۔ نمبر 8، وہ جو کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو۔ لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد زندہ یا بچ گئے ہوں، یعنی کہ زندہ یا بچ گئے ہوں، پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ نمبر 9، کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے ماسہ ڈالنا۔ ہمارے یہاں جاہلیت کے لوگوں جب جنگ یا سفر کے وقت نکاح کے کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پاسے ڈالتے، اور جو ہاں یا نہ نکلتا تو اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے۔
ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔ الیوم اکملتم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت تکبیر دن سے مطابق مبارکہ عرفہ کے روز جمعۃ المبارک عصر کے وقت نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ حرام اور حلال کے جو احکام ہیں اور قیاس کے قانون کے سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول حرام اور حلال کے بعد کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ جواز اور نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے جب حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی تو دین کامل کرنا کا معنی اسلام کو غالبہ کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ صبح میں شریک نہ ہوا۔ یہ صرف اس کے احکامات ہیں، ان پر عمل، ان پر بیان یہ ہم آگے جا کے کریں گے۔ یہ صرف بتایا جا رہا ہے سورۃ المائدہ میں کہ کن کن چیزوں کو حلال اور کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اقوال یہ ہے کہ اس آیت کا مین ہے تمہیں دشمن سے امن دی اور دینی کامیابی کے دن خوشی بنانا جائز ہے۔ اس آیت میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے پر عید بناتے۔ یہ ذکر پیچھے آیت میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اب اس کا ذکر دوبارہ ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، کون سی آیت؟ اس یہودی نے یہی آیت کہی، الیوم اکملتم دینکم۔ یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو جانتا ہوں جب یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی جانتا ہوں، وہ مقام عرفہ کا تھا اور دن جمعہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید تھے، اور ایک مروی میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، یعنی کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی نا اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اس لیے ان کو 2 عیدیں کہا جاتا ہے، جمعہ اور عرفہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن خوشی کا دن بنانا جائز ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو وہ اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز عید کو بنانا ہم جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد بنانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی سب سے عظیم نعمت کی یاد میں شکر گزاری ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم نعمت تھی اور تمہارے لیے اسلام کا دن پسند کیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا، اگر ہم اس کو سمجھیں، سیکھیں اس سے کچھ، تو ہمارے لیے اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس کے سوا کوئی اور دن مقبول نہیں۔ اور اب جو آیت کا ترجمہ اور تفسیر بتائیے، اس میں احکام بتائے جائیں گے جو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کے اندر اب جو احکامات آئیں گے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیے گا کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ اسی سے مراد آج کی ہم نے ایک حدیث نبوی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ حدیث میں حلال اور حرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ اور واقعی دیکھا جائے تو یہ حدیث کے اندر جو بتایا جا رہا ہے، ہم انسانوں کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حلال اور حرام میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، حلال چاہے تھوڑا سا ہو لیکن وہ چیز حلال ہونی چاہیے، وہ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے کام کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن حرام کام وہ آپ دنیا میں تو کر لیں گے، بہت اچھا بھی لگے گا، کسی کی
کوئی آپ کو ڈر نہیں ہوگی، لیکن خدا کا خوف رکھیں دل میں کہ اس کا حساب ہمیں دینا ہے مرنے کے بعد۔ تو حرام کام سے بچیں اور حلال کی طرف راغب ہو جائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن حلال کی طرف راغب ہو جائیں۔ حلال میں جتنی برکت ہے نا، حرام میں اتنی برکتیں نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے احکامات بیان کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔